ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے اس کال سے کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت علی کہ میں جب مجھ پہ کوئی مشکل وقت آئے، مشکل گھڑی آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو میں کیسے سمجھوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے یا سزا ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے کیا خوبصورت اس کو جواب دیا کہ جب تم پہ کوئی پریشانی آئے، مشکل آئے یا برا وقت آئے اور وہ تم کو اللہ سے قریب کر دے تو سمجھو یہ آزمائش ہے، اور اگر وہ تمہیں اللہ سے دور کر دے تو سمجھ لو کہ یہ سزا ہے۔ اور ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کائنات میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نور بھائی سے پوچھوں گا، نور بھائی ماشاء اللہ جب آپ چھوٹے تھے تو اس وقت تو عید سیلیبریشن کا ایک الگ ہی انداز تھا، ایک بڑا مزیدار اور بڑا جس میں ٹیکنیکل چیزیں کم تھیں زندگی میں، سادہ زندگی بڑی پاورفل زندگی تھی، اور آج جب آپ کے ماشاءاللہ بچے ہیں آج وہ عید سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ ان دونوں سیلیبریشنز میں؟ بچپن میں جب ہمیں عیدی ملتی تھی تو وہ دلی ایک مسرت محسوس ہوتی تھی۔ اب جب ہم عیدی دیتے ہیں تو ہم ایک روحانیت محسوس کرتے ہیں۔ تو بڑا ہی رنگین دور ہوتا ہے بچپن کا، ہر کسی کا بچپن۔ اچھا، اس وقت عیدی کی ایک بڑا اہمیت تھی، اس کی بڑی اہمیت۔ آج کے دور میں عیدی کی اتنی اہمیت آپ عیدی کو بس لوگ لے لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں اور بینک بیلنس کی طرح زیادہ ہوتی ہے، ہاں گنتے رہتے ہیں اس کو، لیکن اس وقت عیدی کی ایک بڑی بہت اہمیت تھی۔ تبرکن بھی سمجھ لیں، لوگوں کی طرف سے تبرک ہوتا تھا کہ دو انی یا ایک انی نکال کے دے دیا، ایک آنے دو آنے۔ یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں آپ کے آگے کا بچہ ہوں تو دو روپے میری عیدی ہوا کرتی تھی۔ 2 روپے بچہ تھا تو 2 روپے عیدی ملتی تھی، اور ویسے 1 روپیہ خرچی کے لیے ملتا تھا، عید والے دن 2 روپے ملتے تھے تو وہ ڈبل ہو جاتی تھی۔ 2 روپے ختم نہیں ہوتے تھے، سارے دوستوں کو کھلا پلاتے تھے اور وہ ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو ابا جان چونکہ سیاستدان تھے تو ان کا بڑے لوگوں میں صدور سے اور وزراء سے ملاقاتیں تھیں، تو وہ رمضان کے مہینے میں چونکہ میں ان کا سب سے لاڈلا بچہ تھا اور میں روزہ رکھتا تھا، بہت چھوٹی عمر سے میں نے شروع کر دیا تھا، تو ابا جان فرماتے تھے کہ عید تو انور کی ہے بس۔ عید کی نماز کے لیے میں باقاعدہ چوڑی دار پاجامے میرے لیے اسپیشلی بنتا تھا، شیروانی بنتی تھی، ٹوپی ہوتی تھی، سلیم شاہی جوتی ہوتی تھی، اور وہ سب پہن کے میں باقا بنا ان کے ساتھ جایا کرتا تھا عیدگاہ پہ نماز پڑھ کے۔ جب واپس آتے تھے تو کوئی آدھے گھنٹے بعد ابا جان کو نکل کے جانا ہوتا تھا بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے، تو میں ان کے ساتھ شامل ہوتا تھا۔ کبھی کسی منسٹر کے جا رہے ہیں، کبھی پریزیڈنٹ کے جا رہے ہیں۔ ایوب خان صاحب اس زمانے میں صدر تھے ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کے، تو جب ایوان صدر میں گیا اس زمانے میں کراچی ہی میں تھا وہ جو گورنر ہاؤس ہے آج کل، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ہر آدمی ان کے پیچھے پیچھے ہے، صدر صاحب صدر صاحب صدر صاحب صدر صاحب۔ تو ابا نے جب تعارف کرایا ان سے کہ میرا بیٹا ہے تو انہوں نے مجھے گود میں اٹھایا اور کہا کہ چھوٹے حاجی، ابا کو حاجی صاحب کہتے تھے، چھوٹے حاجی تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو میں نے کہا صدر پاکستان بنوں گی۔ تو وہ بچپن میں جو ہوتی ہیں اٹیک کرتی ہیں۔ اب جب ہم ایک تو مصروفیت میں کہیں کا نہیں رکھا ہمیں، آئے دن ریکارڈنگس، پھر دوسری مصروفیات، خاندان کو سنبھالنا، لوگوں دوستوں کو، ہلکا احباب بہت وسیع ہے میرا ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ تو یہ تمام چیزوں میں عید آتی ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے شاید آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے دیا، تھوڑا سا سو لو۔ تو فجر اس کی نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد لوگوں سے ملنے جلنے کے بعد تھوڑا سا موقع ملتا ہے سونے کا، جو آج نہیں ملا کیونکہ آج میرے بھائی نے میرے ساتھ اس کو شیڈول کر لی تھی۔ تو ماشاء اللہ ویسے بھی باندھا ہوا ہے، اگر ابھی کھول دیا تو پورا سر بگڑ جائے گا۔ چپ میں بھی ایکٹر نہیں اتنا نہ بولنا، میں ابھی سر کے بال میں بولوں ایسے رہیں گے کہ بال کسی اور علاقے دکھا رہے ماتا کسی اور تم شربت میرے بھی اٹھا لی تم نے، وہ تو خود کوئی بات نہیں، آپ میرے لیجیے، ان کے ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا صبر کرنے کا، اگر یہ آپ کو پی لیں گے۔ کمل بھائی مجھے آپ بتائیے کہ آپ بھی ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں
थिएटर में उस दौर से कॉमेडी कर रहे हैं, अब बड़ा चेंज हो गया है कॉमेडी का दौर, कि अब तो समझ लें कि एक बड़ा अच्छा दौर आ गया कि कॉमेडियंस का, आप लोग नॉर्मली कॉन्सर्ट्स पहले कराते थे तो जो सिंगर्स की डिमांड होती थी, आजकल जरूर भाई ये हो रहा है कि बोलते हैं 2 कॉमेडियंस ले आओ प्रोग्राम करने। इजी है ये, मतलब इजी के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई। आप क्या सोचते हैं कि ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? नहीं, अगर उसको तरीके से अच्छे अंदाज में करें तो अच्छा है, लेकिन ये नहीं कि भांडे अंदाज में कर रहे हैं या मतलब कुछ आ नहीं रहा है, जबरदस्ती लगे हुए। मतलब तैयारी जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और मयारी काम अच्छा काम हो, बिल्कुल सही। मतलब जिस फॉर्मेट पे भी, जिस लेवल पे भी आप कर रहे अच्छा हैं, लगता है, अच्छा आप काम। एहतराम और तमीज को जो है वो मतलब रखें। बिल्कुल बिल्कुल।